نماز کی دعوت دو, ان کو اللہ کی طرف بلاؤ, یہ سب مت بولو درگاہ میں شرک ہے, بدعت ہے, ادھر مت جاؤ ادھر مت جائیے, ہاں یہ سب بول رہے ہیں. ان کا کیا ہے, بولنے کے بجائے وہ کٹیں گے. ہاں اگر یہ بات کرنا تو یہ طریقہ ہی نہیں نا, یہ دعوت کا, یہ دعوت کا طریقہ ہی نہیں. ہماری جہالت سے جو ہم ڈائریکٹ جا کے منہ پہ کہنے لگتے ہیں یہ غلط ہے وہ غلط ہے. نہیں بھائی, پہلے اچھائی تو بتاؤ اس کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ جو ویڈیو میں بتایا گیا ہے بالکل غلط طریقہ ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اسلاف امت کے طریقے کے خلاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار منکر کا بھی حکم دیتے تھے. یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھار آپ نے کوئی منکر دیکھا, برائی دیکھی, تو آپ غضبناک ہو گئے, چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ کا ممبر لگایا گیا, لوگوں کو تنبیہ کی. تو اصل یہ ہے کہ امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر بھی ہونا چاہیے. انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ لوگوں کو صرف اچھائی کی طرف بلاتے رہو, برائیاں اپنے آپ چھوٹ جائیں گی. تو آج کا دور تو ایسا دور ہے اور فتنے اتنے زیادہ پھیل گئے ہیں کہ لوگ برائیوں کو بھی اچھا سمجھ کر کے کرتے ہیں, برائیوں کو بھی نیکی سمجھ لیا گیا ہے, بدعت کو بھی سنت سمجھ لیا گیا ہے, شرک کو بھی توحید سمجھ لیا گیا ہے. تو جب تک ہم انکار منکر نہیں کریں گے اور غلطیوں پر تنبیہ نہیں کریں گے, لوگوں کو بتائیں گے نہیں کہ کیا چیز غلط ہے, تب تک وہ اس غلط چیز کو جسے انہوں نے اچھا سمجھ رکھا ہے کیسے چھوڑیں گے. اور اگر لوگوں نے غلط چیز کو اچھا نہ بھی سمجھا ہو تو بھی غلط چیز سے روکنا تاکہ انسان برائیوں سے بچے, یہ بنیادی فریضہ ہے. تو دعوت و تبلیغ کے میدان میں دو بنیادی چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے, اور یہی دونوں دعوت و تبلیغ کے ارکان ہیں. پہلا رکن ہے امر بالمعروف یعنی اچھی باتوں کا حکم دینا, اور دوسرا رکن ہے نہی عن المنکر, برائیوں سے روکنا. اور صحابہ کرام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پوری زندگی اگر دیکھ لی جائے تو ہر جگہ پر جہاں امر بالمعروف ہے وہیں نہی عن المنکر بھی ہے. تو صحابہ کرام ایک جانب توحید کی دعوت دیتے تھے اور دوسری جانب شرک سے روکتے تھے, ایک جانب سنت کی دعوت دیتے تھے اور دوسری جانب بدعات سے ڈراتے تھے اور روکتے تھے. ایسے ہی جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی جانب روانہ کیا تو آپ نے فرمایا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةِ اللَّهِ إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, کہ لوگوں کو سب سے پہلے اس بات کی دعوت دینا کہ لوگ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. تو یہ کلمہ توحید کی دعوت دینے کا جو حکم دیا گیا ہے, یہ حکم بذات خود توحید کی دعوت اور شرک کی تردید پر مبنی ہے. اس ویڈیو کے اخیر میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ لوگوں کو نماز کا حکم دو, بعد میں ان کے عقیدے اپنے آپ درست ہو جائیں گے. نماز کی طرف تو بلاؤ, بعد میں دوسری چیزوں پر بات کر لی جائے گی. جب عقائد ہی درست نہیں ہوں گے تو نماز کیسے قبول ہوگی. اور یہ حدیث معاذ میں اس بات کی صراحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر دی ہے کہ ان کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی جائے. جب وہ توحید کو تسلیم کر لیں تب ان کو بتایا جائے کہ دن بھر میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں, زکوٰۃ فرض ہے. تو یہ ترتیب ہے ارکان اسلام, ارکان ایمان میں اس ترتیب کا مکمل خیال کیا گیا ہے. انسان کتنی بھی نمازیں پڑھ لے, اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے, وہ توحید کو نہیں سمجھتا ہے, تو اس کی نمازیں پڑھنا بیکار ہے. لہٰذا یقینی طور سے انسان کو پہلے عقائد کی اصلاح کی دعوت دی جائے گی, توحید کی جانب بلایا جائے گا. جب اس کی توحید درست ہو جائے گی تب اس کی نمازیں اس کو فائدہ دیں گی, تب اس کو نماز کا طریقہ بتایا جائے گا, اور اس میں بھی نماز کے غلط طریقے سے روکا جائے گا, صحیح طریقے کی جانب دعوت دی جائے گی. اس میں بھی غلط کو غلط کہا جائے گا اور صحیح کو صحیح کہا جائے گا. تو دعوت و تبلیغ کا جو پورا خاکہ ہے وہ ان دونوں کی دونوں چیزوں پر مشتمل ہے, اور ایک جانب امر بالمعروف کا اہتمام اس میں کیا جانا چاہیے اور دوسری جانب نہی عن المنکر کا اہتمام کیا جانا چاہیے. لہٰذا اس کلپ میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ اسلامی بنیادوں اور اسلامی ضوابط کے خلاف ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو صحیح شعور عطا فرمائے.